بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ انتہائی معزز خواتین و حضرات، جوان بچی اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہوگا کہ اسی نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنی زندگیوں کا کچھ حصہ، کچھ گھنٹے، کچھ منٹس قرآن حکیم کو دے دیں، اس آرزو، اس تمنا، اس خواہش کے ساتھ کہ قرآن حکیم ہماری پوری زندگی سنوار دے گا۔ آج الحمدللہ ہم اپنے آخری پارے 30ویں پارے میں ہیں، جس میں آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں زیادہ ہے۔ گویا سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک 37 صورتوں پر مشتمل یہ 30واں پارہ ہے، اور ہم عام زندگی میں ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ آخری بات ہے، اور آخری بات یعنی یا تو اہمیت پہلی بات کی ہوتی ہے اور یا آخری بات کی۔ ہمیشہ یاد رکھا جانے والا سبق یا حتمی فیصلہ وہ آخری بات میں ہوتا ہے۔ تو جو یہ قرآن حکیم کی آخری صورتیں ہیں، قرآن حکیم کا آخری پارہ ہے، تو گویا قرآن حکیم اپنے آخری اور اہم ترین بات اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ باتیں یقیناً وہی 3 نکات پر مشتمل ہوگی: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس تینوں میں رد مقصود ہوگا توحید کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کے تصور آزادی کا، رسالت کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کے تصور مساوات کا، اور تیسرا اہم عقیدہ آخرت کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کے تصور ترقی کا۔ تو یہ آزادی، مساوات اور ترقی جو اس وقت کے طاغوتی نظام کا عقیدہ ہے، اس کے مقابلے میں قرآن حکیم اپنے تینوں عقائد کو سمجھاتا ہے، تاکہ آج یہ ہے، پہلے کچھ اور تھے تصورات، اس کے بعد طاغوت کے تصورات میں تبدیلی اور فرق آتا ہے۔ تو یہ شیطانی نظام کو ہر وقت سمجھنا قرآن کے مقابلے میں یہ قرآن حکیم کا فہم ہے۔ قرآن حکیم سورہ نبا میں ارشاد فرماتا ہے: اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ یہ بڑی خبر، قیامت کا وقوع پذیر ہونا، اس میں لوگوں کے آپس میں سوالات، قرآن حکیم اس پوائنٹ کو اٹھا رہا ہے کہ لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں، تو انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے تم یہ بات جان لو کہ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بچھونا، فرش۔ مہد یہ لحد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس ابتدائی رہنے کی جگہ کو جس میں ہم کسی بچے کو سلاتے ہیں، اسی سے یہ انسان کے لیے استعمال ہونے لگا، جہاں انسان عموماً بستے ہیں، اور پھر یہ لفظ زمین کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس لیے مہد تعلیمی اداروں میں ابتدائی سٹیپس کے لیے مہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہم نے الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو ایسا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح نہیں گاڑا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے پرسکون بنایا،
وجعلنا النہار لباسا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، یعنی جس میں تم آرام سکون. گوئے لباس کا مقصد بھی جسم کو راحت و سکون پہنچا. سرمایہ دارانہ نظام نے یا شیطانی نظام نے فیشن کی بنیاد پر ہمیشہ لباس کو جسم کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بتایا، جبکہ اسلام کے تصور میں لباس میں دو خوبیاں مطلوب ہے یا دو حیثیتیں اس کی. ایک تو لباس ساتر ہو، بدن کو پوری طرح محفوظ کرنے والا ہو موسمی اثرات سے، لوگوں کی نگاہوں سے. اور نمبر دو، لباس خوبصورت ہو. لباس میں انہیں زینت ہو اور ساتر ہو، یہ لباس کے دو ابتدائی بنیادی اہم شرائط ہیں. ہمارے فیشن انڈسٹری نے جب اربوں ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے اور وہ کماتی اس سے، تو وہ ہر اس صورت کی نفی کرے گی، اس کو برا کر کے پیش کرے گی جس سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہو. جیسے مغرب کے یا یورپ کے کسی ملک میں اگر کچھ مسلمان خواتین سکارف لیتی ہے تو اس سے کسی کو نقصان کیا ہے؟ یعنی جہاں بالکل کپڑے نہ پہننے والوں کی تعداد کہیں گنا زیادہ ہے ان سے جو صرف سکارف لیتی، کسی دوسرے پر اس کا کوئی نقصان یا منفی عمل نہیں ہے. اب اس کو ممنوع ٹھہرانے، اس پہ سزائیں دینے، اس پہ شہریت روک دینا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام پابندیاں لگتی ہے تو اس لیے نہیں کہ سکارف سے کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ اس سے ہے کہ جب لوگوں کو اس طرح صارفین کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ تمام فیشن کی چیزیں استعمال کیے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی اور اچھی گزرتی ہے، تو فرانس کے فیشن انڈسٹری کو نقصان ہے اصل میں سکارف ہے یا باقی تمام جگہ جہاں یہ انڈسٹری کروڑا ڈالر کی کاروبار کرتی ہے. تو قرآن کی جہاں فرمائے لباس، تو لباس کی دو خوبی. اور جب ہم ساتر لباس کی بات کرتے ہیں، جب ہم خوبصورت لباس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب جس میں انسان برا نہیں لگے، کارٹون نہیں لگے. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو سرگرمیوں کا معاش کا ذریعہ بنایا. گویا یہ اسلام کا فطری سسٹم ہے پورا، جس میں لوگ رات کو آرام کریں گے، جس میں لوگ دن میں اپنی معاشی اور معاشرتی ضروریات کے لیے کام کریں گے. یہ جو اب ہمارا انڈسٹریل سسٹم ہو گیا کہ ہمارے معاشرتی نظام بھی ہمارے کاروبار کی ضروریات کے مطابق سرمایہ دار نظام میں راتوں کو جگوا دیا، جس کے نتیجے میں ہم معاشرتی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے مختلف پریشانیوں اور بیماریوں کا شکار ہونے لگے. تو قرآن حکیم نے سورہ نبا میں پہلی بار کہ وہ قیامت کی گھڑی، وہ بڑی خبر، وہ عظیم خبر، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ابھی بتائی نہیں ہے کہ کب ہوگی. ہاں ہوگی، اس کی علامات یہ ہے، تو تیاری اس کی ہونی چاہیے کہ اس میں ہمارا انجام کیا ہو. اور پھر فرمایا یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم دینے والے، یعنی نہ صرف یہ کہ تمہارے لیے زمین، آسمان، پہاڑ پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اس طرح ہم نے تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا کہ دن میں کیا، دن کس لیے ہے، رات کس لیے. اب جو اللہ یہ بتا رہا ہے اس نے اس کائنات کی تخلیق ہی اس طرح کی ہے کہ رات کی نیند کا کوئی متبادل نہیں ہے، چاہے ہم دن میں کتنا بھی سو لیں. اور اگر ہم دن کو بہت زیادہ سو بھی لیتے ہیں تو ہماری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں. جب ہم زندگی کو قرآن کے مطابق بنا لیتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ فطری، یہ قدرتی، یہ اللہ کا نظام جو ہے وہ رائج ہوتا ہے. تو یہ جس طرح یہاں رائج ہونا چاہیے اسی طرح مسجد میں رائج ہے، اسی طرح بزنس، کاروبار میں اور پورے معاشرے میں. سورہ نبا میں دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. زمین اور آسمان کا رب، تمام زمینوں تمام آسمانوں کا رب اور جو درمیان میں ہے سب، وہ رحمان ذات ہے. اب یہ رب جو خالق ہے سماوات و ارض اور ما بینہما کا، یہ رحمان ذات ہے.
انہیں اس کی صفت ربوبیت، اس کی صفت رحمانیت مل کر انسانیت کے لیے اس کائنات کو اس طرح بنایا ہوا ہے جس میں یہ انسان کی نشوونما، بڑھوتی، تحفظ بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی اس پہ، اس لیے ان دو صفات کا ذکر ہوا۔ لا یملکون منہ خطابہ، لیکن اس رب کا عظمت، رفعت، ہیبت یہ ہے کہ کوئی اس سے ہم کلام ہونے کی جرت نہیں کر سکتا، مخاطب ہونے کی۔ اب بات کو قرآن حکیم جوڑ رہا ہے کہ جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اس عظیم ذات سے کچھ لوگ ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے، دیدار کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ جو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے نہیں ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں سے بولیں گے نہیں، تو یہ ایک سزا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ خوش قسمت ترین لوگ جن سے اللہ ہم کلام ہوں گے، اس دنیا میں بھی ہم اسی فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی بولتا ہے، فون کرتا ہے تو ہم مہینوں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب کیفیت یہ ہوگی کہ روح القدس، جبریل امین اور باقی فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی نہیں بول سکتا، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے کہ ہاں تم رپورٹ دو، تم بات کرو، یعنی اس کی اجازت سے۔ وقال صوابا، اور جب بات بھی ہوگی تو دو ٹوک درست اور صحیح بات۔ اس میں نکتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف، اور یہی ہماری ایک مومن کی آرزو اور تمنا ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب، یہ دن واقعی حق ہے، وہ پذیر ہوگا، تو اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے رب کی طرف واپس رجوع کرے، جو یہاں رجوع کرے گا وہ وہاں۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمی کو ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے حکمران کو دعوت دی، بات کی، اس کے دلائل کا جواب دیا، تو فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، ہمارا حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکشی پر اتر آیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، اور اب اسلوب قرآن سکھا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا تزکیہ کریں، واہدیک الی ربک فتخشی، اور ہم آپ کی رہنمائی کریں آپ کے رب کی طرف۔ انہیں پیغمبر، دائی ہمیشہ حکمران ہو یا عام ہو، کسی اس کو اس کے رب کی طرف لگاتا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر اس دوران معجزات دکھائے گئے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون کا رد عمل نافرمانی والا ہوا، وہ جا کے ثم ادبر یسعیٰ، جائے اور مزید کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا، فحشر فنادی۔ اب قرآن حکیم نے فرمایا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پھر قرآن نے فرمایا ہم نے فیصلہ دے دیا، فاخذہ اللہ نکال الآخرہ والاولی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اسی میں عبرت ہے خشوع رکھنے والوں کے لیے۔ فرعون کا یہ دعویٰ کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ اس بنیاد پر تھا کہ فرعون اپنے آپ کو مختلف دیوی اور دیوتاؤں کا، ان آسمانی شخصیات جو اس کے خیال میں ان لوگوں کے مقدسات تھے، ان کو زمینی مظہر سمجھتا تھا، خود کو، انہیں خود کو زمین پر اپنے دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھ رہا تھا۔ اس لیے فرعون دوسری جگہ ذکر کرتا ہے، فرعون اپنے الوہیت واحدہ کا قائل نہیں تھا، بلکہ فرعون اصل میں اپنے آپ کو اپنے معبودوں کے نمائندے کے طور پر پیش کر رہا تھا، اور اسی ذوق میں فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ روز زمین پہ سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ ہمیشہ اسلوب رہا ہے ظالم حکمرانوں کا، قابض حکمرانوں کا، ڈکٹیٹروں کا، کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو اپنے حمایت میں کرنے کے لیے
اپنے آپ کو مقدس لبادے میں پیش کریں گے اور مختلف ایسے طریقے اختیار کریں گے جس میں لوگوں میں یہ بات زیادہ مشہور ہو، لوگوں کو زیادہ پروپیگیٹ ہو کہ ہمارا حکمران بڑا نیک اور بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ قرآن حکیم کی یہ صورت عبسہ کے نام سے ہے اور عبسہ اس کا پہلا لفظ بھی ہے، اور اس آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ واقعہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نابینا صحابی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سیکھتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن نابینا ہونے کے وجہ سے دیکھ نہیں پاتے تھے کہ باقی کون ہے۔ اب دائی حریص ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت پہنچے، تو ایسے ہی ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے بڑوں سے مخاطب تھے، جن میں 3 کا نام مشہور ہے، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب۔ ان سے بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ اب کیفیت دیکھیے، رسول اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا ہے انہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار لگی، اور جیسے کہ عبسہ کا ایک ترجمہ ہے تھیوری چڑھانا، جبھی پہ بل آنا، اور آپ نے گوئے ناگواری محسوس کی کہ میں اہم لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور آپ ابھی آئے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ اب بظاہر رسول اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں بالکل عین فطرت کے مطابق ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کام میں مصروف ہو تو توجہ پوری اس کی طرف رہنی چاہیے، لیکن قرآن حکیم نے ایک دوسرا پہلو اس کا بتایا، اور وہ پہلو ہمارے تربیت کے لیے ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان آیات سے سیکھی۔ پہلے یہ آیات سمجھ لے، پھر اس پہ حتمی بات کر۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ آپ نے منہ موڑا، تیوری چڑھائی، عبسہ پیشانی پر جب لائنیں آ جاتی ہیں، ابوسن قمطریرہ، یہ لفظ قرآن دوسری کا استعمال کرتا ہے، اسی سے یہ عباس کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ انجاءہ الاعمی، جب ایک نابینا آپ کے پاس آیا، وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتن، کیا پتا شاید کہ وہ ہدایت قبول کرتا، تزکیہ قبول کرتا، اور آپ اس کا تزکیہ کرتے تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا۔ اس کے مقابلے میں یہ تو عبداللہ ابن مکتوم کے قرآن پر اما من استغنا فانت له تصدی، جو لوگ روگردانی کرتے ہیں، بے نیازی کرتے ہیں، آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ کی کاوش یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں، اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس آیا کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، خشوع والا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ ان سے روگردانی کرتے ہیں، كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ۔ اب قرآن حتمی بات کرے کہ یہ قرآن، یہ پیغام، یہ دین تو یاد دہانی، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہے یہ حاصل کر لے، اور اس کے کمال عظمت یہ ہے کہ فی صحف مکرمہ، یہ اس تکریم والے، عزت والے، احترام والے صحف میں ہے، مرفوعات مطہرہ، بالا تر، بلند تر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی۔ قرآن حکیم میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے وحی میں بتائی جا سکتی تھی، قرآن کے متن کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے میرے اور آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہے
کہ شرعی لحاظ سے دینی طالب علم کا مقام دینی استاد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ بات بڑی عجیب سمجھی جاتی ہے۔ یعنی عام طور پہ تو اسلوب یہی ہے کہ استاد کا مقام عمر، لیکن جب بات اس آیت نے یہ بتائی عند اللہ کی ہو تو ایک دینی طالب علم جو جاتا ہے دین سیکھنے جاتا ہے، اور اس کی بڑی تفصیلات ہے کہ کیوں زیادہ ہے، وہ گھر بار چھوڑتا ہے، وہ اپنے مصروفیات چھوڑتا ہے، اس کا یہ گویا مشغلہ نہیں ہے، اس کا بزنس نہیں، کاروبار نہیں، وہ پھر بھی دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے۔ تو ان آیات نے یہ بات متعین کر دی کہ دین کا طالب، دین کا دائی، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو اپنی چادر بچھاتے ان کے لیے اور فرماتے مرحبا بمن ادبنی ربی، امت کو سکھا دیا، خوش آمدید جس کی وجہ سے میرے رب نے میری تنبیہ فرمائی، توجہ دلائی۔ اور کئی موقعوں پر، چونکہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہونے کے لحاظ سے جہاد جنگوں میں نہیں جا سکتے تھے قتال کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 17 مرتبہ قائم مقام بنایا اپنا مدینے میں، اور عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے، اور نابینا ہونے کے لحاظ سے خود تو صبح کا اندازہ لگا نہیں پاتے تھے، تو لوگ جب بتاتے تھے تو تب عبداللہ اذان دیتے تھے۔ تو اذانوں میں جو تاخیر کی روایات ہے وہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یا ان کا فعل۔ اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو طالب علم، جو گمنام مجاہد، وہ جس کی اجتماعیت کے اندر کوئی ذمہ دارانہ حیثیت نہیں ہوتی، کوئی نمایاں حیثیت نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کئی جگہ نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدرہم و عبد الدینار، درہم و دینار کے بندے تباہ ہو جائے۔ یہ درہم و دینار کے بندے کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جن کو پیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑوں کے نام لیے کہ یہ تھان کپڑوں کے، قطیفہ اور خصیفہ، یہ دو تو خوش ہوتے ہیں، جب مفادات مل رہے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب نہیں مل رہے ہوتے تو ناراض ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جب سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش نہیں مانی جاتی، جب چھٹی پہ جانا چاہتا ہے تو چھٹی نہیں ملتی، ذمہ دار کہتا ہے، استاد کہتے ہیں نہیں کام کر، اور جب کسی کی سفارش کرتا ہے تو نہیں مانی جاتی۔ ہراسہ میں لگایا جائے، انہیں پہرا کے لیے لگایا جائے تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، ساقہ میں پانی لانے کے لیے بھیجا جائے تو پانی پلاتا ہے، یعنی یہ بالکل عام سطح کے کام کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھوڑے کی لگام تامے ہوئے اللہ کی راہ میں موجود۔ اس شخص کی عظمت اور رفعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور انہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کی۔ اس بنیاد پر اسلامی اجتماعیتوں کے اندر یہ گمنام مجاہدین اللہ کے ہاں زیادہ مقام و مرتبے اور اجر و ثواب کے مستحق سمجھے گئے ہمیشہ، اور یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو اس فقراء سے مراد کبھی بھی صرف مالی لحاظ سے کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک مراد تو ہے فقر اختیاری، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی تکبر و غرور کے بغیر گزارا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقر وہ کوئی مجبوری نہیں تھی آپ کی، بلکہ آپ نے اس کو خود اختیار فرمایا کہ الفقر فخری،
ورنہ ریاست کا حکمران ہوتے ہوئے عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سربراہ اتنے ناز نام کی زندگی گزارتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطی جو بالکل بغیر کوئی ذمہ داری کے گمنامی کے طور پر آپ کے ساتھ رہے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو یہ دراصل اسلامی اجتماعیتوں کے اندر، چاہے وہ تعلیم و تعلم کی اجتماعیت ہو یا وہ غلبہ دین کے کسی بھی پہلو اور کسی بھی شاخ میں کام کرنے والوں۔ سورہ عبسہ میں دوسرا اہم مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ اور یہ موضوع ہم اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں عام طور پہ انکار حدیث کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس میں ایک شکل ہے عذاب قبر کو نہ ماننے کی، اور اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے قبر ہر شخص کو ملتے نہیں ہے، قرآن حکیم میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ اور تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں فرمایا ثم اماتہ فاقبر، پھر ہم ہر شخص کو اپنے وقت مقرر پر موت دیتے ہیں، اور فاقبر واپس کے لیے آتا ہے فوراً بعد، یعنی جو ہی موت ہوتی ہے تو وہ اپنے قبر کی زندگی میں چلا جاتا ہے، چاہے اس کی لاش یہاں موجود ہو، چاہے اس کی لاش مچھلیاں کھا لے، چاہے اس کی لاش کو یہ گڑا میسر آئے یا نہ، اور یا جلا دی جائے لاش، یعنی موت کے فوراً بعد کی زندگی قبر۔ اور اس کی دلیل سورہ انفطار کی یہ آیت ہے جو ابھی آئے گی آگے، کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب قبریں کھول دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا کچھ رکھا اور کیا آگے بھیجا۔ تو قرآن کی یہ دو آیات بتا رہے ہیں کہ انسان موت کے فوراً بعد قبر میں جاتا ہے اور قیامت سے پہلے اٹھے گا بھی قبر سے، چاہے یہ کہیں پر ہو، یعنی اس کی لاش کا کچھ بھی ہوا ہو۔ تو پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ جو ہے تدفین کے وقت جو گڑھا ہم بناتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، صرف اس کو قبر سمجھتے ہیں، اور چونکہ اس کا اصطلاحی نام قبر ہے ہی، تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے ہمارے ہاں منکرین حدیث نے کہ یہ تو ہر کسی کو میسر ہی نہیں ہوتا، لہذا عذاب قبر کا مطلب یہ کہ یہ قبر ہوگا تو عذاب ہوگا ورنہ نہیں۔ دوسرا، اس بنیاد پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پھر لوگوں کو محسوس کیوں نہیں ہوتا، ساتھ والوں کو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل وضاحت فرمائی، چونکہ اس کی تمام تفصیلات، نماز کی تفصیلات کی طرح، روزے کی تفصیلات کی طرح، حج کی تفصیلات کی طرح نفحات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے جو لوگ احادیث صحیحہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ ہر مختلف ادوار میں مختلف عنوانات سے، اس لیے کہ امت مسلمہ میں الحمدللہ احادیث مبارکہ، سنت مبارکہ کے ساتھ وابستگی اتنی گہری ہے کہ منکرین حدیث کو کبھی اعلانیہ یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ سب کا انکار کر دیں، اس لیے وہ ہمیشہ جز سے شروع کرتے ہیں اور پھر کل کی طرف آتے ہیں۔ تو سورہ عبسہ میں اس بات کا پورا جواب مل گیا کہ ثم اماتہ فاقبر، پھر ہم زندگی گزرتی ہے، پھر موت، اور موت کے بعد قبر۔ سورہ عبسہ میں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، قرآن حکیم اس کی وضاحت کرتا ہے، اور یہ ہماری آنکھیں کھولنے کی ہے کہ ہم جو دنیا میں اپنے ان تمام رشتے ناطے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چنگاڑ، وہ چیخ، وہ اعلان ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر شخص بھاگے گا، الگ ہوگا۔ فر یفر، یعنی علیحدگی اختیار کرے گا، من اخیہ، اپنے بھائی سے، وہ بھائی جس کے لیے وہ ہر معاملے میں لڑتا رہا ہے، ہر غلط بات میں اس کا ساتھ دیتا رہا ہے، وہ امہ و ابی، بھائی کے بعد دوسرے یہ مقدس قرب والے رشتے، ماں اور والد سے، وصاحبتہ و بنی، اور اپنے بیوی اور اپنے بچے سے، یعنی یہ قریب ترین وہ 5 رشتے یہاں بیان ہوئے ہیں، بھائی، ماں، باپ،
بیوی اور بیٹا. اس دنیا میں اس سے زیادہ قرب کے رشتے نہیں ہیں. جب انسان ان سے بھی بھاگے گا ہر شخص پریشان ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا. قرآن کریم میں فرمایا کچھ لوگ بڑے مطمئن اور پرسکون ہوں گے. اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے. جو جنتی خاندان ہوگا وہ مطمئن ہوگا، ان کے رشتہ دار وغیرہ سب ساتھ ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے بڑے دمک چمک والے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں. اور کچھ چہروں پر گرد چھائی ہوئی ہوگی، وہ پیلے پڑے ہوئے ہوں گے. یہ سبق ہے سورہ عبسہ کی اس آیت کا کہ ہم کن میں شمار ہوں گے. آیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے دمک اور خوش اور ہمارے سب رشتہ دار ہمارے ساتھ ہو، یا ہم اس پریشان والے لوگوں میں؟ اس کے بعد سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. منظر کشی ہے قیامت کے دن جب سورج بے نور ہو جائے گا. اور سورج کے بے نور ہونے کا مطلب سورج چونکہ خود روشنی کا مجموعہ ہے، روشنی وہاں سے ہوتی ہے، اور جس کے اس حد کا کہ سورج جو ہمارے اس کرۂ ارض سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے صرف ایک بلیک ہول میں اس جیسے کئی سما سکتے ہیں، کئی گنا بڑا سورج جس کے گرد یہ نظام شمسی. اس کے بے نور ہونے کا مطلب نظام شمسی اپنا توازن کھو دے گا. اور جب نظام شمسی کھو دے گا تو صرف یہ پورے کہکشاں کا نظام یہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. یہی قیامت کی علامات. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اب اس کا تسلسل ہے. سورج بے نور ہوگا تو ستارے بھی ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اب اسی کائناتی تبدیلی کا اثر یہ ہوگا جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے. یعنی فلکی تبدیلیوں کے نتیجے میں، شمسی تبدیلیوں کے نتیجے میں کرۂ ارض کے اوپر بھی تبدیلیاں ہوں گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب سب سے اہم اونٹنی کی عمر 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے جس کا لوگ سب زیادہ خیال رکھتے ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل. قرآن کریم کا یہ اسلوب بڑا کرب انگیز ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. اب پوچھنا تو ان سے چاہیے تھا کہ کس نے قتل کیا، یا قرآن کی مظلومیت ظاہر کر رہا. اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ مشہور ہے. ایک صحابی آئے روتے ہوئے یہ پورا واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چہرے مبارک، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر تھی جب وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ کرا. لیکن اس سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی گئی کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے. تو معاشرہ کبھی بھی مجموعی لحاظ سے کسی غلطی پر اتنی گہرائی سے عمل پیرا نہیں ہوتا. یعنی اگر سب عرب اپنی اور لڑکیوں کو دفن کرتے تھے تو پھر یہ اتنی ساری خواتین کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بدبخت لوگ ایسے تھے جو ہر معاشرے میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی، جس طرح کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ کسی باپ نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور روزانہ ہم وہ تصویریں اور وہ سب دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے بدبخت لوگ ہر وقت میں ہوتے ہیں جن کے قرآن حکیم نے اس ذکر کرنے کا مقصد. ورنہ تو عرب کی پوری زندگی اس وقت کی خواتین بھی موجود ہے، مرد بھی موجود ہے، سب کے رشتے ناتے ہیں. ہم جو ڈھیر سارے صحابیات کے نام جانتے ہیں، اور یا مشرکین مکہ اور ارد گرد کے لوگوں کی اتنی ساری خواتین تھی، پورا خاندانی نظام سب کا موجود تھا. تو اس کا مطلب ہے سب عورتیں نہیں مارے گی. لیکن چونکہ جرم انتہائی گھناؤنا اور تکلیف دہ، لیکن بچیوں کے قتل کی یہ والی کیفیت جتنی گھناؤنی ہے اتنی ہی پیدائش کے وقت یہ پیدائش سے پہلے ان کو مار ڈالنا کہ بیٹا چاہیے
اور بیٹی ہمیں نہیں چاہیے. تو جو معاشرہ کم بچے تو کم بچوں میں پھر حرص یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بیٹا چاہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ ان تباہیوں کی طرف جا رہا ہے کہ ایسے کئی علاقے ہیں، خصوصاً بھارت کے کچھ علاقوں کا ایسا ہے کہ وہاں پورے گاؤں میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اس لیے وہاں رشتوں کے لیے اسمگلنگ ہو رہی. یہ سب انتہاؤں میں رہنے والے لوگ. اس طرح ہمارے ہاں بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی نہ، اور قرآن حکیم جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے. تو بیٹی کو پسند نہ کرنے کا ایک مرحلہ تو یہ کہ ہم پیدائش سے پہلے مار ڈالیں، وہ بھی اتنا ہی جرم، اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد لوگ یہ کرتے ہیں. تو قباحت میں کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر انتہائی گھٹیا حرکت ہونے میں کوئی دو رائے نہیں. سورہ انفطار 30واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس انفطرت، جب سورج انفطار کی کیفیت میں آ جائے. اور یہ اب سورج کی دو تین، اس سے پہلے ہم نے سورج کے بھی نور ہونے، سورج کے لپیٹ دیے جانے، اذا الشمس کوورت، اور یہ سب بے نور ہونے اور بے نور ہونے، یہ باقی تو اس کے مختلف کیفیات ہیں، استعارے ہیں، محاورے ہیں، جس میں اس بات کو کہ سورج اپنے موجودہ پوزیشن پہ نہیں ہوگا تو یہ پورا نظام چینج ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب سب ستارے بکھر جائیں گے، اس لیے کہ نظام شمسی بکھر جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ ہے سورہ انفطار کا اہم ترین نقطہ. اے انسان، اب قرآن کریم کے یہاں خطاب انسانیت سے، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے آپ کو، بربک الکریم، اپنے رب کریم کے مقابلے. یعنی کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس نے اتنا دھوکہ دیا ہے کہ رب کی معرفت بلا دی ہے، رب سے دھوکہ دے دیا ہے. اب وہ چیزیں کیا ہے؟ ہم اپنی دنیاوی مفادات کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے سیاسی مفادات، ہمارے معاشرتی مفادات ہمیں اتنا اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ ہم اپنے، اور رب کی صفت یا کریم استعمال ہوئی کہ وہ تو کریم ہے، اور کریم کا لفظ عزت اور تکریم کے معنوں میں تو استعمال ہوتا ہی ہے. عربوں میں ایک محاورہ ہے کہ کریم آدمی وہ ہے کہ جب اس کو دشمن بھی باہر سے بلاتا ہے تو وہ باہر جاتا ہے. یعنی عزت کی باتیں صرف یہ نہیں کہ دوسرے احترام کرتے ہیں، بلکہ عزت و تکریم ان اخلاق کا نام ہے جس کی بنیاد پر معاشرے میں عزت کا مقام ملتا ہے. جو لوگ عزت کا رویہ اپناتے ہیں انہی کو عزت کا مقام ملتا ہے. جو لوگ اپنے آپ سے ارد گرد کے لوگوں کو بگاتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کے خود کی تکریم کی حیثیت کم ہو جائے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور وہ کریم ذات ہے جس کا اظہار اس کی صفت ربوبیت ان اس پوری کائنات میں ہے. تو وہ جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، اور کریم ذات دوسروں کی بھی تکریم کرتی ہے، عزت مند ہمیشہ دوسروں کی عزت دیتا ہے. تو وہ جو عزت دینے والا ذات ہے، وہ جو تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا ذات ہے، تو ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہے جنہوں نے تمہیں اتنا دھوکہ دے دیا کہ اس کو فراموش کر دیا. پھر دو صفات اور بیان، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے پیدا کیا تجھے، فسواک برابر کیا، اور فعدلک، جو جو چیز جہاں جہاں چاہیے عدل کے ساتھ وہ تمہیں عطا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک بدن کی جو ہے چیز جہاں ٹھیک تھی، جہاں سے خوبصورت لگتی ہے، وہی پر اسی رفتار سے اسی مقدار میں وہ پیدا کیا. نہ تو کان ہاتھی والے دیے،
نہ خرگوش والے دیے، نہ آنکھیں مختلف جانوروں کی دی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے خوبصورت شہکار کو انسان کے روپ میں پیش کیا. فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں وہ چاہتا ہے وہ پیش کرتا ہے، وہ رکھتا ہے. یہ سورہ انفطار کا کہ انسان اللہ سے دور کیوں ہوتا ہے. یہ انسان وہ کیا چیز ہے جس نے دور کر دیا؟ تو اللہ کی طرف سے تو دوری نہیں ہے. اس کی طرف سے دوری ہوتی کہ اگر وہ کچھ چیزوں کو تجھ سے روک لیتا. وہ تو اپنی سب چیزیں عطا کر رہا ہے. دور تو ہم ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کی مخاطب ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جن جن چیزوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان چیزوں کے دھوکے سے ہم نکل آئے. سورہ مطففین پارہ نمبر 30. اور سورہ مطففین کے عموماً معنی ڈنڈی مارنے والے، یعنی کاروبار میں لین دین میں فراڈ دھوکہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، بہت برا انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں. اور یہاں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا جس کا اطلاق ہر طرح کے دو نمبری پر ہوتا ہے، جس میں انسان خود کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے. اب بعض دفعہ ہم اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی ہم کاروبار میں اس فراڈ کو درست محسوس کرتے ہیں کہ جی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے خود کر دیا. تو بھائی جس میں ہم دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہیں چلے، چاہے اس کو وہ اپنے ساتھ احسان اور اچائی کے معنوں میں بھی سمجھے، لیکن اللہ کو علم ہے. لہذا اپنی چیز کے یہ جو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، کاروباری فراڈ کی سب سے پہلی بنیاد تو مارکیٹنگ ہے کہ جو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے خریدوایا جائے، جو اس کی خوبی نہیں ہے وہ بھی. ورنہ جس چیز کو کی خوبی ہے، جو ضرورت ہے، اس کو تو مارکیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس لیے ہمارے معاشرے میں کچھ شعبے جو سرمایہ دارانہ نظام نے اسے صنعت میں بدل دیا، اس میں مارکیٹنگ آ گئی. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری جتنی میڈیسن کمپنیاں ہیں ان کا صارف مریض ہے ہی نہیں، اس لیے یہ کبھی مریضوں پر مارکیٹنگ نہیں کرتے. یہ اپنی مارکیٹنگ ہمیشہ میڈیکل ریپ کے ذریعے ڈاکٹروں پہ کرتے ہیں، اور ڈاکٹروں کو فیملی سمیت یورپ اور امریکہ کا ٹور، یا نیک ہے تو اس کو حج و عمرے کا لالچ دلا دیتے ہیں، نہیں تو کراچی کے پاکستان اچھے ہوٹلز میں پروگرامات اور کھانا اور ریفریشمنٹ، یا مختلف ممالک میں یا پاکستان کے علاقوں میں پکنکس، فیملی پکنک ارینج کرانا یا فارم ہاؤس ارینج کرنا. یہ اور جو نقد یا مختلف گاڑیوں کی صورت میں جو کچھ دیا جاتا ہے، ایک مثال یہ ہے کاروبار میں دھوکے. اب مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈاکٹر تو مسیحا ہے، بڑا مخلص ہے، لیکن اس نے جو 10 ٹیسٹ اور اضافی 10 قسم کی ٹیبلٹ لکھ دیے ہیں، وہ اپنا منتھلی کمپنی کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے مطابق اپنی پروڈکشن پوری کر رہا ہے. اور اب یہ چیز ہماری تعلیمی نظام میں بھی آ گئی کہ پبلشنگ ادارے اپنے اپنے اسی طرح کے لوگ رکھتے ہیں، وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنی کتابیں لگواتے ہیں، اس میں اسکول کا کمیشن ہوتا ہے، اور بچے والدین جو ہے وہ بچے پوری قیمت پہ خریدتے ہیں. پبلشنگ ادارے بچوں پر اشتہار، بچوں کے لیے بچوں کو صارف نہیں سمجھتے، اسٹوڈنٹس کو، بلکہ وہ تعلیمی اداروں کو اپنا صارف اور انہی پر سب خرچہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ بات ہم نے صرف 2 کی مثال، ایک اور اس کی مشہور مثال یہ ہے کہ جو لوگ لانگ روٹس پہ چلتے ہیں اور بسیں مختلف ہوٹلز پہ رکتی ہے، وہاں ہوٹل عام
بس مسافروں کو تو کھانا غیر معیاری اور اس لیے مشہور ہے کہ راستے کے ہوٹل اچھے نہیں ہوتے، لیکن جو بس کا عملہ ہے اس کے لیے بڑا وی آئی پی کھانے کا انتظام ہوتا ہے. یعنی ان ہوٹلوں کے صارفین، یعنی آمدنی تو ان کی اسٹوڈنٹس اور مریضوں کی طرح مسافروں سے ہوتی ہے، لیکن وہ خرچہ کرتے ہیں ڈرائیورز پر. یہ وہ کچھ مثالیں معاشرے کی وہ ہے کہ جن کو ہم نے برا سمجھنا، جن کو ہم نے کاروباری اخلاقیات کے لحاظ سے فراڈ اور دھوکہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور اب یہ چیزیں تقریباً کئی سارے معاملات میں، ان تین کی مثال خصوصاً تعلیم اور صحت کی مثال اس لیے دی کہ یہ وہ شعبے ہیں جن کو ہم خدمت، ثواب اور معاشرے کے ساتھ اچائی کی بنیاد پر لے کر چل رہے ہیں. تو قرآن حکیم نے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تولتے ہیں تو اپنا حصہ تو پورا لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دیتے ہیں، انہیں لینے اور دینے کے باٹ الگ الگ ہیں، لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ ہیں. اور جن چیزوں میں لین دین میٹیریل میں نہیں ہو، ڈاکومنٹس میں ہو، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. اب قرآن حکیم نے جامع لفظ استعمال کیا کہ اب جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی دو نمبری، وہ متفقین میں شمار. اور ان کے لیے اللہ تبارک نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جس ڈاکٹر کو اس کا یقین ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، جس اسکول مالک کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ کیسے اضافی کتابیں اور اضافی دوائی یا اضافی ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹ لکھ کر دے گا؟ قرآن حکیم سورہ مطففین میں ہم ہی سے مخاطب ہے اور ہمیں ہی یہ سب ارشاد فرما کہ قرآن ماننے والے سب سے پہلے ان چیزوں سے رکیں گے. ہمارا تشخص کیوں ایسا بن گیا ہے کہ یہ ایمانداری نہیں کرتے؟ اس لیے اس بات کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. سورہ بروج، اللہ تبارک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائی ہے. پہلے والسماء ذات البروج والیوم الموعود، آسمان جو کہ برجوں والا ہے، اور وہ دن جس کا وعدہ ہے، جو متعین ہے، جو ضرور آئے گا. قرآن قیامت کے لیے ایک لفظ یوم موعود کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے وعدے والا دن، جس کا وعدہ ہے. عموماً وعدہ یقینی چیزوں کا ہوتا ہے، اس لیے اسے وعدہ یقینی طور پر ہونے والا. وشاہد و مشہود، اور اس دن کی جو خود دن آتا ہے یا جس کے لیے لوگ آتے ہیں. سورہ بروج میں جو اصل نقطہ ہمارا ہے وہ قتل اصحاب الاخدود ہے. خندقوں والے ہلاک ہوئے، قتل کر دیے گئے. اور یہ واقعہ اصحاب الاخدود کا ہمارے پاس دو تین طرح سے پہنچا ہے. اس پہ اتفاق ہے کہ یمن ملک ہے، اس کا یہودی حکمران ظالم یوسف ذو النواس، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور دور ہے 70 قبل نبوی کا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 70 سال پہلے کا. وقت کے سینئر جادوگر نے یہ کہا کہ مجھے ایک لڑکا دے دو جس کو میں ٹرین کر لوں. لڑکے کا نام عبداللہ ابن تامر آتا ہے. اور لڑکا سیکھنے جاتا ہے، کبھی راستے میں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی
درندہ راستے میں روکتا ہے، ہر دفعہ لڑکا کس طرح سے بچ کے جاتا ہے تو ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے، اور راہب کا مطلب ہے اس پس منظر میں اس وقت کا کوئی عیسائی ذمہ دار، اور راہب اسے توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ بچہ لڑکا اسی بنیاد پر یہاں بھی سیکھتا ہے اور اس یہودی جادوگر کے پاس بھی سیکھتا ہے، یہاں تک کہ لڑکے کو یہ یقین ہو جاتا ہے تجربات کے بعد کہ راہب کی بات، راہب کا تصور توحید وہ درست ہے اور یہ شرکیہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب یہ بات کھلتی ہے کہ بچہ زیادہ وقت یہاں دے رہا ہے اور پھر حکمران فیصلہ کرتا ہے اسے سزا، جب بات کھلتی ہے سزائے موت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور تیر مارتے ہیں تو وہ لڑکا بچتا ہے، اور پھر لڑکا یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ اگر میرے رب کے نام لے کر تیر مارا جائے تو مجھے لگے گا، اور ایسا کرنے کے نتیجے میں ارد گرد کے جو لوگ جمع ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچے کے رب غلام کا جب کہا گیا تو تیر لگا، تو دیکھنے والے لوگ اکثریت بچے کے اس قربانی اور اس لڑکے کی جو سکھانا اور دکھانا چاہ رہا تھا کہ رب واحد ہی مختار کل ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب لوگ میں سے اکثریت ایمان قبول کرتی ہے۔ تو ذوالنواس گڑھے کھود کر ان سب کو سزائے موت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن حکیم اس کیفیت کو بیان کرتا ہے پس منظر کی اس وضاحت کے ساتھ۔ دوسرا واقعہ مسلم میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح ہے، اور وہ ابن عباس سے بھی ہے، صہیب سے بھی ہے، اور بائبل بھی اس طرح کے واقعے کو بیان کرتا ہے اس جزوی تفصیلات سے ہٹ کر کہ یمن کا یہ ذوالنواس ظالم حکمران جو ہے اس نے مسیحیوں کا، عیسائیوں کا بڑا قتل عام کیا، اور اسی کی کیفیت یہ ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ النار ذات الوقود، بڑی ایندھن والی بہت تیز آگ جلائی ان لوگوں نے، اذ ہم علیہا قعود، اور یہ بیٹھ کر تماشا بھی دیکھ رہے تھے، یعنی اپنے آنکھوں کے سامنے، اور پھر اس میں بہت تفصیلات کے اور واقعات بھی ہیں۔ تو اصحاب الاخدود کا یہ مشہور واقعہ ہے جو عربوں میں بڑا مشہور تھا، قرآن حکیم نے اسی کا حوالہ دیا کہ تم اس طرح نہیں کرنا جس طرح ان لوگوں نے کیا، اور جو اصحاب الاخدود تھے وہ تو کامیاب ہوئے۔ سورہ غاشیہ پارہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک ایک معنویت سے لبریز انداز میں دائی کے اوصاف بیان کرتا۔ دعوت کا کام کون کرے گا؟ اللہ کے دین کو بلانے کے لیے کچھ سکل، کچھ ہنر، اور دعوت خود ایک سائنس ہے، ایک طریقہ ہے جس میں مختلف صلاحیتیں، خوبیاں اندرونی اور بیرونی چاہیے، یعنی اخلاص جہاں اندرونی خوبی ہے وہاں بیان، مقابل کے بعد جس کو دعوت دینی ہے اس کے بارے میں علم پورا ہونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بیسکلی طور پر سیکھنے سکھانے کی قرآن، لیکن کچھ اخلاقیات چاہیے، رویہ قرآن حکیم سورہ غاشیہ میں بیان کرتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور قرآن حکیم کا یہ طرز تعلیم ہے کہ وہ معلوم چیزوں کو سامنے رکھ کر اس سے دوسری بات سمجھاتے ہیں، اور ہم عربی میں دو اسلوب جانتے ہیں، کبھی ہم تشبیہ بیان کرتے ہیں اور کبھی ہم مثال بیان کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء، تو تشبیہ میں مشبہ کے ساتھ کوئی ایک مطابقت ہونی چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں لڑکا شیر ہے،
یا ہم کہتے ہیں یہ فلاں افلاطون ہے، تو اس میں ایک تشبیہ ہم دے رہے ہوتے ہیں محاورے میں کہ یہ عقل میں سمجھ میں افلاطون کی طرح ہے، یہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ کبھی بھی کوئی اس سے یہ مراد نہیں لے گا کہ یہ نوجوان بالکل شیر کی طرح جسم رکھتا ہے، ورنہ تو اپنی دم کے ذکر سے الٹنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم مثال دیتے ہیں تو مثال اور ممثل میں کوئی بھی اس طرح کی مطابقت ظاہری لازمی نہیں ہے، بلکہ مثال سے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے، جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ خود مقصود نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون الى الابل، تم لوگ سب لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی اونٹ کا مشاہدہ، اونٹ کا مطالعہ۔ اونٹ کیا ہے؟ ہمارے ڈھیر ساری بہاوروں کا اور انسان کے لیے بہت مفید جانور۔ قرآن کی فرمایا کیف خلقت، اب اونٹ کی کیا خوبیاں ہیں؟ مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان آیات کی داعیانہ دائی کی صفات کے ساتھ جوڑا ہے کہ اونٹ کی کیا خوبیاں ہیں۔ کیا ہم اونٹ کی یہ خوبی لے لیں کہ اس کی ٹانگیں لمبی ہیں، تو اس کی ٹانگیں لمبے سے ہم اپنی ٹانگیں تو لمبی کر نہیں سکتے؟ تو اونٹ کی جو خوبی سمجھی گئی وہ اونٹ کا برداشت ہے۔ اونٹ میں دوسری خوبی ہے اس کی اطاعت۔ 100 اونٹ کی لگام ایک بچے کے ہاتھ تھما دے، وہ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ تو دائی کی پہلی خوبی ہے برداشت اور اطاعت، سب کچھ رد عمل کو سہنا، برداشت کرنا، اور جس راہ پر ہے اس راہ کے راہرو یعنی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تو پہلا مرحلہ ہے دائی برداشت کرے گا، جذبات کا شکار نہیں ہوگا، رد عمل میں نہیں آئے گا، برا بلا نہیں کہے گا، دشمن کی گالیاں، مخالف کی تپڑے برداشت کرے گا۔ دوسری خوبی وہ الی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف ذرا توجہ کرو ہم نے کیسے اسے بلند کیا۔ دائی کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں رفعت اخلاقی رفعت ہوگی، بلندی کردار۔ اقبال نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تو ہو زمین پر تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ یہ صدائے آسمان میں گونجتی ہے، یہ رفعت حاصل ہوتی ہے، یہ کس بنیاد پر؟ کردار کی بنیاد پر۔ انہیں دائی کا کردار وہ اپنے دستیاب دور کے لوگوں میں سے بلند ہوگا، اس لیے تعمیری کردار دائی کے لیے بولتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے ہم نے جمایا نصب کی۔ دائی مضبوط ہوگا، تیز ہوا کے ساتھ، تیز پانی کے ساتھ رخ موڑنے والا نہیں، بلکہ پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کرنے والا، ہواؤں کے ساتھ اپنے نظریے اور تعلیمات کو بدلنے والا نہیں کہ جو کچھ اقوام متحدہ کہیں، جو ہمارے میڈیا کہے، اور جو بس خبریں آئے اسی کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر۔ اپنی بنیادوں کو سمجھتے ہوئے اس کی بنیاد پر حالات حاضرہ میں اپنی رائے رکھنا قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ اور نمبر 2، اپنی دشمن کو جان کر، دشمن کے رد عمل کو سمجھ کر، نہ یہ کہ دشمن جو رائے بتا رہا ہے اسی کو تسلیم کر لینا۔ اس لیے دجال کی معرفت میں ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ اتنے ہیلے بہانوں سے بات کرے گا کہ بہت اچھے اچھے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول کا مخالف ہے اس کی ہر بات کو رد کرنا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور دائی بھی زمین کی طرح کہ ہم نے کیسے پھیلایا۔ ہم زمین پہ کچھ بھی کرتے ہیں تو عاجزی، انکساری، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری، اس کے بعد
فذکر انما انت مذکر، اب آپ دعوت کا کام کیجئے، تذکیر کا کام کیجئے، آپ دائی ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر یہ صفات، ان صفات کی بنیاد پر آپ اعلیٰ نمونہ پیش کریں، پیغام پہنچائے، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر پارہ نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آیت نمبر 27 سے 30 تک سورہ فجر کا مرکزی مضمون۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پڑھ لو، کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ، خوش باش، اور اس کا عملی شکل رب کی طرف آنے کا، رجوع الی اللہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ رہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں؟ فرمائے نہیں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہونا، یہ ہے اسلامی اجتماعیت کی بنیاد۔ جنت کا سب سے مختصر، شارٹ کٹ اور آسان ترین راستہ ہے۔ ایک آدمی اکیلا اس سفر کو اتنی آسانی سے طے نہیں کر سکتا کہ جب ہم اسلامی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ہم نماز باجماعت پڑھتے ہیں، فائدہ اس کا کیا ہے؟ کہ جتنی بڑی جماعت ہے، جتنے لوگ نماز میں شریک ہیں، سب کے دعائیں کرتے، سب میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح جب ہم عالمگیر اسلامی اجتماعیت میں شامل ہو تو ہم میں سے فرد تو تھوڑا تھوڑا سا کام کرتا ہے، لیکن سب کے مجموعی کام کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو فادخلی فی عبادی، اسلامی اجتماعیت میں داخل ہونا، میرے بندوں کی اجتماعیت میں داخل۔ اب عبادی علامت ہے، تشخص ہے، یعنی وہ گروہ جس کا تر امتیاز ہی اللہ کی بندگی ہو، اور اس بندگی میں عورتوں کی بندگیاں شامل نہ کرتی ہو۔ یہی جماعت اسلامی کی دعوت ہے کہ صرف اللہ کی بندگی اور کسی کی بندگی کو اس میں شامل نہیں ہے، یعنی مکمل سپردگی اختیار کرو۔ فادخلی فی عبادی، اس کا اب نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کی فا داخل کر رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد میرے بندوں میں داخل ہونا، وادخلی جنتی، اور وہ بندوں میں داخل ہوتی ہی جنت کا دروازہ کھل جائے۔ اب یہ ہے اثر میں مطلوب، لیکن یہ بات بہت افسوسناک ہوگی کہ اسلامی اجتماعیت میں بھی ہو اور جنت میں بھی داخل نہ ہو سکے، یعنی اس میں ہوتے ہوئے بھی کچھ غلطیاں کر لے۔ لہذا حساس ہونے کی، متقی اس کا نام ہے، متقی حساس ہوتا ہے کہ کہیں میں منافقت کا شکار نہ ہو جاؤں، غلطیوں اور کوتاہیوں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ قرآن سورہ بلد میں سب سے زیادہ مختصر الفاظ میں پورا کائناتی منصوبہ اللہ کا بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وجود بخشا، اسے جس طرح دو آنکھیں دی، زبان، ہونٹ دیے، اسی طرح ہم نے اسے وہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتا دیے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ تو فلاقتحم العقبہ، وما ادراک ما العقبہ۔ اقتحام کے معنی اپنے آپ کو کسی سخت اور مشکل کام میں ڈالنا، اور عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، ایک ایسا دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان بلندی کی طرف جاتا ہو۔ ہم اردو میں گھاٹی کا لفظ اس کے استعمال، اونچی گھاٹی۔ اب یہ مشقت والا بھی ہے، لیکن اس میں مقام و مرتبہ، عروج، بلندی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فک و رقبت، غلام قیدی کو آزاد کرانا۔ اب یہ مشکل بھی ہے اور یہ دشوار گزار بھی ہے، اور اس پہ مشہور
کہیں احادیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور اس لیے کچھ ہی عرصے میں جو ڈھیر سارے غلام تھے مسلمان معاشرے میں وضع ہوئے۔ یہ جو بعد میں غلامی کا تصور ہے، یہ تو ملوکیت کی تحفے ہیں کہ پھر مسلمان علاقوں میں بازار لگتے تھے جس میں انسان فروخت ہوتے، جیسے پاکستان میں اب ہو رہے اور پوری دنیا میں ہو رہے، جس جاہلیت کو دور خلافت میں تقریباً ختم کر دیا گیا، اور قرآن نے، سنت نے غلام کی آزاد کرنے کی، اور نہ صرف ختم بلکہ اس کی تعلیم، اور مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندی کے لیے کہا جو باندی کی تربیت کرے، تعلیم دے اور پھر اس کو آزاد کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ 7 ہوں گے۔ اس طرح جو مرد غلام ہیں ان کو آزاد کرنا۔ تو غلاموں کی آزادی آج کے دور میں ہم اس کو قیدیوں کے اوپر اطلاق اس کا ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کی جرمانی، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب کھانے کی فراوانی نہیں ہو بلکہ قحط ہو، ان دنوں میں دوسروں کو کھلانا۔ جب اپنے پاس روٹی آدھی ہو، پوری روٹی میں آدھی دوسرے کو دینے ایک مرحلہ ہے، لیکن اپنے پاس آدھی ہو وہ آدھی میں دوسرے کو شریک کرنا۔ او مسکین یتیم ذا مقربہ، اور قریبی یتیم کو، جو قریبی رشتہ دار ہے، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یتیم کا حق اپنے قریبی لوگوں پر زیادہ ہے کہ ان کے درمیان وہ رہے، وہ یتیم خانے میں نہیں رہے، اس لیے کہ وہ شفقت سے محروم ہو جاتا ہے ماں کے، وہ باپ کی ڈانٹ سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، یا اگر ادارہ بھی بنانا ہے تو وہ ادارہ یتیم خانے کے نام پر نہیں بلکہ تعلیمی ادارے کے نام پر ہو، اور اس میں تعلیم و تعلم کا انتظام ہو، عام معاشرے کے بچے بھی اس میں ہو، تاکہ بچوں میں احساس کمتری یتیمیت کی بنیاد پر پیدا نہیں ہو۔ یہ جو ادارے ہوتے ہیں جس میں صرف یتیموں کو رکھا جاتا ہے تو اس میں جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے وہ زندگی بھر بچہ اس سے نہیں نکلتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عجیب ثواب کی انتہا کر دی جب فرمائے کہ کوئی یتیم کو پالنا، یہ مشہور حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن 2 انگلیاں آپ نے ایسی، جیسے باندی کے آزاد کرنے کے لیے کہا تھا اس طرح یتیم کو پالنے کے لیے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر فرمایا کہ جو یتیم کے ہاتھ پر، سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف، اور اتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی آپ کچھ نہیں کریں، یتیم کو شفقت اور محبت دیں۔ یتیم خانے کا سپرنٹینڈنٹ کبھی یہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ رہا کہ ہم نے دینی تعلیمی ادارے قائم کیے، اس میں ان کے رہائش، تعلیم، تربیت اور وہ بہترین مسلمان شہری کا بننے کا موقع، جس میں باقی بچوں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فیس دینے والا ہے اور یہ فیس نہیں دینے والا۔ او مسکین ذا متربہ، یا وہ مسکین جو خوار ہو رہا ہے، یہ سب وہ، اور اس کے بعد ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ سب کام کرنے والے لوگ، دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ۔ سورہ ضحیٰ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احسانات بتائے، آپ کو ہم نے یہ دیا لہٰذا آپ یہ کریں۔ ہر احسان ہمیں ذمہ داری دیتا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ تو جواب ہے وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے رب نے چھوڑ دیا، تو فرمایا اللہ اپنے نبی کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ پھر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوَىٰ تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو نواقف راہ پایا، یا حق کی جستجو میں آپ کو سرگرداں پایا۔ یاد رہیے، ہر لفظ کی ڈکشنری میں جتنے معنی ہوتے ہیں، ہر معنی ہر جگہ مراد نہیں ہوتا۔ یہاں یہ معنی کرنا کہ آپ ہدایت پر تھے ہی نہیں، یہ معنی درست نہیں ہے۔ تو وجدک ضالا فہدا، آپ ناواقف راہ تھے اور راہ کی جستجو تھی، اس لیے ہم نے فہدا، آپ کو راہ دکھائی۔ جب آپ دعائیں کر رہے تھے، اور یہی دعا قرآن حکیم سکھاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کہاں تو آپ ہجرت کر رہے تھے، اور اب آپ مدینے کے حکمران۔ اب یہاں تین یتیم تھے، نواقف راہ تھے، اور تنگ دست تھے۔ ہم نے آپ کو ان تینوں میں پورا کر دیا، لہذا آپ بھی کیا کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی جھڑکیے نہیں، کبھی یتیم کے پہ سختی نہ کریں، دھتکاریے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو بگائیے نہیں کبھی۔ اب یہ دو یتیم تھے، ٹھکانہ دیا تو یتیموں کا خیال رکھے، کچھ نہیں تھا ہم نے بہت کچھ عطا کر دیا، لہذا سائل کا خیال رکھے۔ لیکن یہ جب فرمائے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نواقف راہ تھے، ہم نے ہدایت دی، تو آپ کیا کریں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کی نعمت آپ کو ملی ہے، دین کی نعمت ملی ہے، قرآن کی نعمت ملی ہے، توحید کی علمبردار بنے ہیں، تو یہ کام فحدث بیان کیجئے، دین بیان کیجئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی جو وضاحت فرمائی، اصطلاح میں اسے حدیث اسی لیے کہتے ہیں۔ حدیث کو حدیث کہنے کی وجہ تسمیہ یہاں سے ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت، اور سب سے بڑی نعمت ظاہر یہاں ہدایت کی، تو جو ہدایت آپ کو ملی اس کی ایک معین مقدار تو قرآن حکیم کی ہے، اور پھر اسی قرآن حکیم کی وضاحت ہے، اسی کو بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا، اسی بنیاد پر ان کو حدیث ہے۔ اس لیے قرآن حکیم موسیٰ کی باتوں کو بھی حدیث کے، هل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ کی بات۔ اب اللہ کا کلام تو ایک ہی ہے، چاہے اللہ نے جب جس نبی کو چاہا اتنے ہی اس کو ہدایت کی کتاب، ہدایت کا حصہ، اور جس شکل میں چاہا، صحف کی شکل میں چاہے، صحیفوں کی شکل میں، یا کتابوں کی شکل میں۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم ناواقف راہ تھے، اللہ نے ہمیں یہ راہ دکھائی، تو یہ راہ دوسروں کو دکھانا ہماری ذمہ داری۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ سورہ علم نشرح کی جو اصل موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، کہ ہم نے آپ کے اوپر موجود جو بوجھ ہے آپ کے سینے کو کھول دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ سے وزن، تکلیف، بوجھ ہٹایا، اور یہ بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے دعوت کی۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو دبا دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رفع ذکر مصطفیٰ، یہ مرکزی خیال ہے اس سورت کا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ اپنایا کہ اپنے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر ملا دیا۔ اب جہاں ہمارا مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہاں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اور اذان دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہے، اور 5 اذانیں، انہیں 5 نمازوں کے لیے
یہ 5 اذانیں چونکہ اوقات مختلف ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی. یہ پورا کائنات کا نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا، یعنی ایک ہی جگہ فجر ایک ساتھ نہیں ہوتی. اور جہاں فجر ہے وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا. دنیا میں کسی انسان کی ذکر کی اتنی وسعت تاریخ میں کبھی نہیں رہی ہے. مسلمان چاہے کہیں بھی بستے ہوں، چاہے بڑی جماعت ہو یا چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہو، جب بھی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اسماء حسنہ کی جو فہرست آتی ہے اس میں سے 33 نام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہے اور وہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. جیسے رؤوف اور رحیم کی صفت تو قرآن حکیم ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت ذکر کا یونیورسل سسٹم اور نظام جو اللہ نے بنایا. اور پھر انسانی دنیا میں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا گیا، سمجھا گیا، زیر بحث لایا گیا، چاہے حمایت میں یا مخالفت میں. اور جب بھی انسان فہرست بناتا ہے، جیسے مائیکل ہارٹ نے بنائی کہ انسانی دنیا پر اثر انداز ہونے والی شخصیات، خود عیسائی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے نمبر پر، اس کے بعد بودھا کا ذکر ہے جس نے سب سے زیادہ انسانی زندگیوں پر اثرات مرتب کیے. پڑھنے والی کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی آیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور یہ ایک بڑا موضوع ہے جس پہ تفصیل سے اور جتنی تفصیل سے کہا جائے تو کم ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. پھر فارمولہ بتایا کہ یاد رہے آپ پر تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں. اب یہ بات کب ہو رہی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ باد کے نعرے نہیں لگ رہے تھے، جب لوگ جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جب آپ کے ساتھی مشقت اور تکلیفوں برداشت کر رہے تھے، جب سمیہ کو شہید کیا جا رہا تھا، جب یاسر کو شہید کیا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاسر کو کہہ رہے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم فی الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں. جب بلال، خباب اور دیگر صحابہ کے ساتھ سخت تکلیفوں کا دور تھا، تب قرآن کی فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، عسر کے بعد یسر. اور یاد رکھو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بات کو 2 دفعہ دہرایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے. دائی کی زندگی میں مشکلات تو ہوں گی لیکن کامیابی ملے گی. لیکن آخری بات کیا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف رجوع. سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ہم ابتدا میں اس پہلی نازل ہونے والی وحی پر تفصیلی بات ہو چکی ہے. ابھی صرف توجہ یہ دلانی تھی کہ یہ جو پہلی وحی ہے اس میں جو سبق ہے وہ ہے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت اور علم کی رفعت. اور یہی تو امتیاز ہے اسلامی معاشرے کا، اسلامی تحریک کا، اسلامی اجتماعیت کا. لیلۃ القدر، سورہ قدر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی قدر کے ساتھ قدرداں ہے، اور یہی لفظ قدرداں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور تقدیر مقرر کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی جو خوبی بتائی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فجر تک یہ سلامتی والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمارے اعمال کو اتنے وسعت دے کر قبول کرتا ہے جیسے کہ یہ 1000 مہینوں کے، بھلے وہ ہوتے ایک رات کے. تو یہ ہے قدر، تھوڑی چیز کو زیادہ کر کے قبول. اب اللہ تو قدر یہ کر رہا ہے، ہم کتنی قدر کے ساتھ قبول کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو. مطلب یہ ہے اللہ قدرداں ہے، ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے.
اور یہ 1000 مہینے جو 81 سال کے قریب بنتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو کس طرح قبول کرتے ہیں، یہ سبق ہے لیلۃ القدر کا۔ قرآن حکیم ایک مستقل موضوع جو سورہ تکاثر میں بیان کرتا ہے اور پورے قرآن میں، وہ مسلمان کا رویہ مال کے بارے میں۔ مال مفید بھی ہے، بہت سارے نیک کام میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے نیک کام میں استعمال نہ کیا جائے تو وہ مضر بنتا ہے، نقصانات سے بچاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاکت میں ڈالا، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت کا وقت آیا، قبر میں جانے کا وقت آیا۔ انسان مال سے یہ محبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ مال گن گن کے رکھتا ہے۔ تو جو مال اپنے صدقات واجبہ اس سے ادا کیے جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے اور عشر ادا کیا جائے، وراثت کے دوسروں کے بہن بیٹیوں کے خصوصاً حصے دے دیے جائے اور اللہ کے نام پہ خرچ ہو، تو یہ سرمایہ دار نہیں ہے۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف، باقی صحابہ جن کے پاس زیادہ دولت تھی لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد مال کی بڑھوتی نہیں، بلکہ زندگی کا مقصد تو رضا الہی کا حصول تھا۔ کاروبار بھی کرتے تھے۔ قرآن حکیم سورہ فیل میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ دور ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والا سال، عام الفیل۔ ابرہہ حبشہ کی طرف سے چلا اور اس نے کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا، اور جب قریب پہنچا، راستہ معلوم نہیں تھا، تو ابو رغال ساتھ ہوا اور اس نے کعبۃ اللہ تک پہنچایا، اور ابو رغال عربوں میں غداری کی علامت بنا۔ 300 سال تک عرب اس کے قبر پر تھوکتے رہے، دوسروں کو اپنے ملک پہ لانے کر اپنے ہی لوگوں پر حملہ کروانے کا، جیسے ہمارے فوجی حکمران نے کیا کہ اپنے لوگوں کو خود امریکہ کے حوالے کیا، فروخت کیا، اس کی قیمت وصول کی۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا قوم فروختن وچی ارزاں فروختن، یہ صرف کشمیر فروخت نہیں ہوا تھا جس کے لیے اقبال نہیں کہا، چاہے اس وقت کی فروخت کی ہو یا بعد۔ لیکن قرآن حکیم کے سورہ فیل میں بس ایک موضوع پہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ابابیل بھیجے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر مار رہے تھے، اور یہ سجیل کے پتھر تھے، پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے۔ ہمارے اسلوب قرآن حکیم کا، تفسیر کا، جیسے آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے جتنے تفاسیر ہے ان سب تفاسیر میں خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، لیکن کسی مفسر کا یہ دعویٰ نہیں کہ میری تفسیر میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی تفسیر مکمل غلط ہے، ہر تفسیر میں خوبیاں ہے۔ جب آپ کو موقع ملے مختلف تفاسیر پڑھیے، جیسے ترمیہم بحجارۃ من سجیل کے لیے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحم اللہ اپنی شورۂ فاق تفسیر تدبر قرآن میں فرماتے ہیں کہ ترمیہم کا فاعل عرب ہے، یہ ابابیل نہیں ہے، انہیں ابابیل سے مراد عرب کے نوجوان ہیں۔ جو اب یہ ایک ایسا اسلوب ہے جو 1400 سال میں مسلمانوں نے نہیں اپنایا، اس لیے یہ مثال دینے کا مقصد یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پورے اس دوران بقیہ کسی تفسیر کا ایسا کوئی نقطہ بیان نہیں کیا، اگرچہ موجود ہے بھی، اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہ مقصود نہیں ہے، نہ یہ کوئی فائدے کی بات ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن حکیم سے رہنمائی کے لیے مختلف تفاسیر سے رہنمائی لی جائے، لیکن یہ رہنمائی ہوگی امت کے مجموعی دائرے کے اندر، اپنی کوئی ایسی رائے نہیں استعمال کی جائے جو امت کی مستقل یا تسلسل کی رائے سے کے مطابق نہیں ہو۔ اس لیے قرآن حکیم کے اولین مخالفین جو تھے یہود و نصارہ، ہندو اور بدھسٹ، ان کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے مشرکین سے،
اور جو وقت کا سب سے بڑا طاغوت ہے ہر دور میں، اس کو بیان کیجیے۔ یہی ہمارے اسلوبی تفسیر کا اہم، جس کو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جاہلیت خالصہ سے تعبیر کیا، خالص جہالت، سرمایہ داری نظام۔ لہذا وقت یہ ٹارگٹ کرنے کا ہے، جو مسلمانوں کے اپنے مسائل ہے ان میں کسی کو حریف بنا کر ٹارگٹ کرنا، یعنی ہم کسی کی مکتب فکر کو، کسی کے فقہی رائے کو بدلنے کے لیے کام نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اس پہ تفصیل سے کوئی بات بھی نہیں۔ ہمارا اصل مقصود ہے جو اصل اسلام کا دشمن ہے اس سے مقابلہ کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بہترین اسلحہ اور ہتھیار وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دین جھٹلانے والے کون ہے؟ قرآن نے فرمایا اگر ہم اپنی فہرست بنائیں کہ بھائی دین جھٹلانے والے کون ہے، تو ہم میں سے کوئی کہے گا کہ نماز نہ پڑھنے والے، کوئی کہے گا صدقہ نہ دینے والے، لیکن قرآن کی فہرست سمجھنے والی ہے جو یہ ہے، جو یتیم کو، الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دتکارتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے کے لیے لوگوں کو ابارتے نہیں ہے۔ یہ ہے دین کے نہ ماننے والے، دین کو جھٹلانے والے۔ ان مسلمین کے لیے ہلاکت ہے جو سستی کرتے ہیں، اور جو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ریاکاری کرتے ہیں، اور جو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ مانگنے کی چیزیں، معمولی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن حکیم کی یہ آخری 3 صورتیں قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین اور آخری بات کے طور پہ گویا اب آخری سے آخری بات پہ ہم آ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، وہ اللہ کیا ہے، چونکہ سوالات یہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، ہمارا تو یہ فلاں معبود ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، دیوی دیوتاؤں کی رشتہ داریاں، یہ ہر جگہ پنج تن کا تصور موجود ہے، یا ٹرائکا کا باپ بیٹا روح القدس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے مختلف موقعوں پر۔ ایک سوال، دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہمارے معبود ہے، کوئی پیتل کا بنا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی سونے کا بنا ہوا ہے، کوئی سنگ مرمر کا ہے، آپ کا رب کس سے بنا ہے؟ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ صمد ہے، جو کے آگے سب جواب دہ ہے، وہ کسی کے آگے جواب دے۔ اصل میں صمد اس پتھر کو کہتے ہیں جو کنارے پر ہو دریا کے، اور پانی اس پہ آ کر، لہریں آ کر ٹکرا کر واپس جاتی ہو لیکن اس کو ڈبو نہیں پاتی ہو، اور عام اصطلاح میں وہ جو بنیاز مطلب کوئی اس کو، بنیاز کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حساسیت نہیں، بلکہ بنیاز کا مطلب ہے کہ لوگوں کے کاموں کے اللہ پر کوئی اثرات نہیں ہوتے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے بعد دو سورتیں معوذتین، اور یہ دونوں صورتیں دراصل ہمیں ایک پناہ گاہ کا تصور دیتی ہے، تعوذ، معوذتین۔ جیسے ہم قرآن حکیم کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن کا اختتام ہے تو اس میں پناہ اور جن چیزوں سے پناہ ہے ان 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ پناہ گاہ کا تصور تحفظ کا تصور ہے، اور آغاز میں بھی پناہ اور اختتام میں بھی پناہ کا ذکر ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں اعوذ برب الناس یا اعوذ برب الفلق، تو دونوں صورتوں میں 3 چیزیں متعین ہیں۔ ایک تو پناہ گاہ کا وجود، نمبر 2 کوئی ہے جس کو اس پناہ گاہ میں آنا ہے، اور نمبر 3 یہ پناہ گاہ کسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو پناہ جس کو چاہیے وہ تو ہم ہے، اور یہ پناہ گاہ کیا ہے، اور یہ پناہ گاہ بنائی کس نے؟ تو پناہ گاہ بنانے والا، پناہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور پناہ گاہ اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، نظام ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں، یہ ہماری پناہ گاہ ہے، جھونپڑا بناتے ہیں، خیمہ بناتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں اپنے تمام تحفظات کے لیے لباس بھی پہنتے ہیں،
جو مشہور ایٹمی بینکر ہے 6 انچ فولادی شیٹ کا، وہ بھی ایک پناہ گاہ ہے۔ تو پناہ گاہ میں 2 چیزیں ہونی لازمی، ایک تو یہ ہے کہ وہ پرسکون ہو، شفقت والا ہو، جس میں پناہ ممکن ہو، اور نمبر 2 وہ مضبوط ہو۔ تو یہ پناہ گاہ بھی مضبوط ہونی چاہیے، اور یہ پناہ گاہ بھی حفاظت والی ہونی، شفقت والی ہونی چاہیے، رحمت والی ہونی چاہیے۔ یہ پناہ گاہ دینے والا اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی پناہ گاہ کو توڑ نہیں سکے۔ اب یہ پناہ گاہ اس دنیا میں تو کوئی کتنی زمین کی گہرائی میں کتنی موٹی شیٹ کا بنا لے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پناہ گاہ اصل میں یہ ہے قرآن کی پناہ، اللہ کی دین کی پناہ، کہ جو کوئی اس میں آتا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حملہ اور شیطان ہے، پناہ گاہ قرآن، دین، اسلامی نظام، اسلامی ریاست ہے۔ یہ پناہ گاہ بنانے والا اور دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ گاہ میں آتے ہیں۔ یہ قرآن کا آخری سبق، قرآن حکیم کا اہم ترین سبق۔ سورہ معوذتین کے بارے میں کچھ اور تفصیلات کی طرف ہم نہیں جا سکیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آخر میں آج الحمدللہ قرآن حکیم ہمارا پورا ہوا، اگرچہ ہم قرآن حکیم کے ہر لفظ اور ہر آیت پہ تو بات نہیں کر سکے، لیکن جتنا ممکن ہو سکا وقت کے دوران ہر پارے کے اہم نکات پہ بات ہوئی۔ میں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ہم معذرت اور توبہ طائب بھی ہونا چاہیے ان تمام غلطیوں سے جو قرآن حکیم کے بیان کرنے میں، قرآن حکیم کے پڑھنے میں جو ہم سے سرزد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں بہترین اجر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بار الہ، ہم نے تیرے قرآن حکیم کو، آپ کی کتاب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بار الہ اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ بار الہ قرآن حکیم کو پہنچانے اور سمجھانے کی کوشش کرنے میں جس نے جتنا حصہ ملایا، ہمارے ان سب ساتھیوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ جن لوگوں نے اپنا وقت لگایا، جن لوگوں نے اپنی صلاحیتیں لگائی آپ کے بندوں تک قرآن حکیم پہنچانے کے لیے، بار الہ دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بار الہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار الہ ہمارے صغیر اور کبیرہ دونوں گناہ معاف فرما۔ بار الہ صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کو نیک بنا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بار الہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما، کامل یقین عطا فرما، غیر متزلزل وابستگی عطا فرما۔ اللہ آپ نے آپ سے، رسول سے اور اس وابستگی کو قیامت تک، ہماری زندگیوں تک، جب تک یہ سب دنیا قائم ہے، اسے قائم رکھے۔ بار الہ ہمیں برکت والا رزق عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والے اعمال عطا فرما، برکتوں والا علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ بار الہ ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کی زندگی میں، بیٹوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ بار الہ ہماری بچیوں کی زندگی میں، ہماری لڑکیوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، تحفظ فرما، عفت و عصمت کا محافظ بن۔ بار الہ ہم میں سے جو اس میں شریک رہے ہیں، سننے میں، دیکھنے میں، محنت کرنے میں، بار الہ ان سب کا محافظ و مددگار بن۔ بار الہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کی بھی، ہماری بچیوں کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کی جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے بہترین پرورش فرما۔ بار الہ انہیں ہمارے لیے اور اس پوری امت کے لیے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا۔ دونوں جہانوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، دنیا میں بھی ہماری اولاد کو ہمارے لیے مفید بنا، ہمیں ان کے لیے مفید بنا، اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں ہمارے پورے خاندان کو جنت میں ایک ساتھ رکھ۔
بارہلا جنت میں اپنے نبی کا ساتھ پڑوس عطا فرما۔ بارہلا ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں کسی بھی فتنے کا سبب بننے سے بچا لیجیے۔ ہماری قیامت سے تک آنے والی تمام نسلوں کو دیندار بنائیے۔ بارہلا دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے، دین کی زندگی عطا فرما دیجیے، نیک زندگی عطا فرما دیجیے۔ بارہلا اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ بارہلا ہمیں غضب سے، غصے سے، اپنے عذاب سے، اپنے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حشر کی تکلیفوں سے، اس سختی کے حساب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو محفوظ فرما۔ بارہلا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ بارہلا ہم سب کو اپنے دیدار کی نصیب فرما، دیدار کی توفیق عطا فرما۔ بارہلا ہم سب کو حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ بارہلا ہم سب کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا۔ اے اللہ، امت کے تمام افراد اس مہینے میں، اس مقدس مہینے میں سب کی مغفرت فرما۔ بارہلا جن کو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے اس مہینے میں اور اس سال درمیان میں وفات پائے ہیں، اور جو اس سے پہلے وفات پائے ہیں، بارہلا ہمارے سب فوت شدہ کی مغفرت فرما۔ بارہلا ہمارے رشتہ داروں کے، خاندانوں کی جو وفات پائے سب کی مغفرت فرما۔ بارہلا امت کے ہر فرد کو گناہوں سے پاک کر دیجیے، اپنے معافی اور کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ ہر فرد کے لیے، امت کے ہر شخص کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان کیجیے، دین کا حصہ بنا دیجیے۔ بارہلا امت مسلمہ جن تکلیفوں اور مشکلات سے دوچار ہے، بارہلا ان مشکلات کو اپنے فضل اور کرم سے دور فرما دیجیے۔ بارہلا امت مسلمہ جس خون ریزی کی کیفیت سے گزری ہے، اس میں ہماری دادرسی فرما۔ بارہلا جن بیماریوں کی تکلیفوں سے پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، بارہلا اپنے کرم و فضل سے رہائی عطا فرما دیجیے، صحت عطا فرما دیجیے، اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بارہلا امت مسلمہ کے مشکلات جو بھوک کے ہے، لباس کے ہے، گھر کے ہے یا بے سہارا ہے، بارہلا امت میں جو بیمار ہے، جن کے رزق کا مسئلہ ہے، جو بے اولاد ہے، بارہلا ان کو نیک صالح اولاد عطا۔ بارہلا ہمارے جن بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، بارہلا بہترین بر عطا فرما، بہترین رشتے عطا فرما۔ بارہلا جو رشتے ہو چکے ہیں ان میں استحکام عطا فرما، ان رشتوں میں دوام عطا فرما، اس میں دین میں چلنے والے رشتہ بنا۔ بارہلا اس بابرکت مہینے میں، یہ مغفرتوں والا مہینہ، یہ عبادتوں والا مہینہ، ہماری تمام عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، بارہلا اس کمی اور کوتاہی کو اپنی طرف سے پورا فرما۔ بارہلا رمضان کے بعد پورا سال، پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہلا ہم میں سے ہر شخص گناہوں کا ایک بوجھ سر پہ لیے ہوئے ہے، بارہلا اس گناہوں کے بوجھ کو رفع فرما، ختم فرما۔ بارہلا ہم آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور سب سے جامع دعا سکھائی۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ بارہلا ہم وہ سب خیر تجھ سے طلب کرتے ہیں جو فوراً والا ہے اور جو اپنے وقت پہ آپ ہمیں عطا کریں، جس خیر کے بارے میں ہم جانتے ہوں یا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ۔ بارہلا ہم تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جو ابھی وقت پہ یا بعد میں ہونے والا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہو یا جس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہلا اس سب خیر کے بارے میں ہم تجھ سے دعا گو ہے جو خیر تیرے نبی نے تجھ سے مانگا تھا، اس خیر میں ہمیں شریک فرما، اس نبی کی دعائیں ہمارے لیے بھی قبول فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور ہم اس سب شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں تحفظ عطا فرما جس سے تیرے نبی اور تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کی دعا مانگی۔ بارہلا وہ تمام شرور جس سے نبی نے بخشش کی دعا مانگی، بارہلا ان کی یہ دعا بھی ہمارے لیے قبول فرما۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من القول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول و عمل۔ بارہلا ہم جنت کا سوال کرتے ہیں قریب کرنے کی، چاہے یہ قول سے ہو یا عمل سے ہو، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اور ان سب چیزوں سے بھی جس
ہم پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں جہنم سے قریب کرنے والے ہوں۔ بار الہ ہماری تمام دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما۔ بار الہ جن جن دعاؤں کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکے، جو ہمیں یاد نہیں آ سکی، جو ہم دہرا نہیں سکے، جو ہم بتا نہیں سکے، بار الہ تو ہم سب سے زیادہ ان دعاؤں کو جاننے والا ہے۔ ہماری ان خواہشات، ان آرزوؤں کی تکمیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔